بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے اسلامک چینل قرآن کی طاقت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ آج میں آپ کو درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی صحابہ کرام کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اسی وقت شہد کی ایک مکھی بھنبھناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو شہد لے آئے؟ کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بھنبھناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی اب کیوں شور کر رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور پھیکے بھی اور کچھ بد مزہ بھی، تو یہ تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ بد مزہ پھیکے اور کڑوے پھلوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے، اور اس میں ہر مرض کی شفا مل گئی ہے۔ درود پاک کی حد درجہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے صدقے ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، ثواب کی نیت سے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔